أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک کا ایک دلچسپ واقعہ جانتے ہیں۔ مکہ میں ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا جہاں چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور سردار اپنا ہاتھ دبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگ نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر لیا اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگ نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں آج رات ہم سب کعبہ شریف کے پاس آئیں گے اور کعبہ شریف کی دیوار کو پکڑ کے رکھیں گے اور اس وقت تک کعبہ شریف کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ شریف کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے مکہ کے بڑے بڑے لوگ نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی اور پھر سب نے یہ مشاعرہ کیا کہ آج آدھی رات کو سب کو مکہ شریف کے کعبہ شریف کے پاس پہنچنا ہے اور کعبہ شریف کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ شریف کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں میں یعنی کہ انہوں نے خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبویا، قسم کھائی تھی، اس میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچا جان بھی تھے، حضرت ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہو گیا تو آپ کے چاچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ شریف کے پاس جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال کی تھی جب آپ نے دیکھا
آپ کے چاچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چاچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے چاچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چاچا جان کہنے لگے اے میرے بھتیجے کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارا مکہ سوکھا پڑ رہا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبا کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا اب تک ہم کعبہ شریف کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس یہی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی عمر مبارک محض 9 سال کی تھی، اپنے چاچا ابو طالب سے کہنے لگے آپ مجھے بھی لے کر چلو نہ۔ یہ سن کر چاچا کہنے لگے نہیں میرے بیٹے نہیں، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے اور میں بچوں کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کہنے لگے چاچا ہاں مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چاچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ شریف کے پاس پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے لوگ کعبہ شریف کے پاس جمع ہوئے، کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے، جنہوں نے خون سے بھرے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے ہوئے تھے، قسم کھائی تھی۔ جب مکہ کے لوگ کو یہ معلوم چلا کہ مکہ کے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور جو اس وقت مکہ کے دیوار کو پکڑ رکھے گا کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا تو یا سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ شریف کی طرف جانے لگے، جن میں عورت بچے بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ شریف کے آس پاس سارا میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ 32 لوگوں جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ شریف کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچوں کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو وہ لوگ سارے لوگ ابو طالب آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے اے ابو طالب اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم سب مکہ کے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبویا ہے اور قسم کھائی ہے، اس لیے ہم سب بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ نہ سنتے ہی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ شریف دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے اے کعبہ شریف کو
پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے بارش دے، مگر پانی نہیں آیا۔ آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، دن بھی تپنے لگی تھی، کعبہ شریف کی دیوار بھی گرم ہو چکی تھی، مگر 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگنے جا رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تپتی دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے، اس میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا ہاتھ پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، بھتیجا محمد کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے بھتیجے کو اپنے پاس دے کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر محمد صلی اللہ تعالی وسلم کہنے لگے، اے چاچا، مجھے بھی آنے دیجیے نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو چاچا ابو طالب نے غصے میں کہا، ہم 32 لوگ ہیں جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں، مگر پانی اوپر والا نہیں برسا رہا، اور تم عمر میں 9 سال کے ہو، اور اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا دے گا۔ جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد 32 کے 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا، اور کعبہ شریف کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ ایک کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ اس طرح سے 3 گھنٹے اور بیت گئے، مگر پانی نہیں آیا اور نہ کہیں آنے کا آثار دکھ رہا تھا۔ اتنے میں ابو طالب کو پھر سے کسی نے آ کر پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو کہ پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب پھر سے بہت غصہ ہو گئے اور کہنے لگے، بھتیجے محمد، تم پھر سے کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چاچا، میں پھر سے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چاچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب کا اپنے بھتیجے پر پیار امڑا اور آ گیا اور چٹ سے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چاچا، مجھے بھی آنے دو نا، ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چاچا ابو طالب کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگ، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، یہ پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں۔ تو بولا ہاں، پانی آ گیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ
محمد کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کام ایسا کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا ہی سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے اے محمد آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، محمد جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو سب نے کہا ہم لوگ یہاں پر پانی مانگ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت میں کہاں تھا؟ ہمارے پیچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں تم پانی مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم میرے پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سن کر 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر 12 لوگ اڑے رہے اور کہنے لگے یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے سردار پیچھے رہیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگ پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد کے پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے، اور سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار گئے تھے، اس لیے جو 20 لوگ پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے 12 والوں سے کہا پیچھے چلے جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے بتایا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 12 سال کی ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سردار کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور سے کہنے لگے اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر کہنے لگے اے لوگ تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں، تو پھر تمہارے اور میرے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد تم کیا مانگو گے؟ بس یہی تو تم دیکھتے جاؤ کہ میں کیا مانگوں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا چہرہ مبارک آسمان کی طرف پھر اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پھر مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے کہتے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے تو
اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ آپ نے صرف اونگ اٹھائی ہوتی۔ ماشاء اللہ، اتنا ایمان افروز واقعہ سن کر ہم سب کو اس پر عمل کرنی چاہیے، اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنا چاہیے، اور ہم سب کو چاہیے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا ہو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔